جی اس ٹائم ہم موجود ہیں راولپنڈی تحصیل آفس میں. یہاں پہ کچھ لوگ سراپا احتجاج ہیں. خصوصی طور پہ اسٹامپ فروش یونین جو ہے یہاں پہ بہت دن سے احتجاج کیے ہوئے. ان کے مطالبات کیا ہیں اور لوگ یہاں پہ جو متاثرین ہیں ان کے کیا مسائل ہیں وہ جانتے ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹامپ فروش یونین کے صدر جناب یاسین لون صاحب. ان سے پہلے بات کریں گے اور ان کے بعد ہم فرداً دوسرے لوگوں سے متاثرین سے بھی بات کریں. اصل مسئلہ یہ 15 دن سے یہاں یہ چل رہا ہے. 15 دن سے یہ ٹاکس نہیں لگا رہے رجسٹریوں پہ، جس کی وجہ سے عوام پریشان ہے، ذیل و خوار ہے، اور ہم بھی بے روزگار ہو چکے ہیں. ان کی وجہ سے اندر کھانے یہ لگا رہے ہیں، پیسے جو ان کو دیتا ہے 10,000 15,000 ان کے لگ رہے ہیں. روٹین پہ یہ کام نہیں کر رہے. جو بھی ہم یہاں سے عوام جاتی ہے ان کے پاس، یہ کہتے ہیں جی ہمیں اوپر سے نوٹیفیکیشن آیا ہے، ہم نہیں کر سکتے. جو بھی ان سے نوٹیفیکیشن مانگتا ہے یہ آگے سے ایک فیک نوٹیفیکیشن دے دیتے ہیں، جس نوٹیفیکیشن پہ یہ لکھا گیا ہے کہ آپ آدھا ٹاکس لگائیں آدھا آپ مینول کریں. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کر رہے. 15 دن سے یہاں عوام ذلیل ہو رہی ہے. اس لیے ہم آج احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یونین اسٹامپ فروش یونین یہاں زندہ ہے. انشاءاللہ ہم اپنا حق لے کے رہیں گے. انہوں نے اسی وقت پہ دوسرے کو بھی بلایا جنہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، لیکن وہ دوسرے دن پھر انہوں نے وہ یہ سمجھتے کہ ہماری جو ہے نا حد تک ہوئی ہے، وہ اپنی انا لے کے بیٹھ گئے ہیں. اور اندر کھاتے کا آج بھی اس نے ایک آدمی کے ٹاسک نمبر لگائے ہیں. جس وقت اس نے دیکھا کہ یہ کام ہوا ہے تو اس نے اس کی فوٹو نہیں بنائی. مجھے پتا تھا اگر میں فوٹو بنا دیتا ہوں تو میں پھنس جاتا ہوں. یہ ہے کہ جو بندہ یہاں متعلقہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہمیں کوئی تحریری ثبوت دے کہ گورنمنٹ نے یہ آرڈر کر دیے ہیں. وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ فون پہ بات ہوتی ہے. یہ بندہ جس لیول کا آدمی ہے، بہت بڑا افسر، اسے فون پہ اطلاع تو نہیں دے رہا. جب ہم نے جس طرح شیخ صاحب نے کہا ہے، ہم نے سب رجسٹرار کے پاس بلایا، اور آپ والی بات کہ آپ کسی افسر بالا کے پاس کیوں نہیں جا رہے. جو ہمارے متعلقہ افسر یہاں پہ جب ان کے پاس ہم نے گئے، انہوں نے انہیں بلایا، اس وقت انہوں نے کہا جی ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں جو نوٹیفیکیشن یہ دے رہے ہیں اس نوٹیفیکیشن میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے ٹاسک نہیں لگانا یا کام نہیں کرنا. اور دوسری بات یہ، اگر گورنمنٹ نے ای رجسٹریشن شروع کرنی ہے تو اس کا پراپر طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں دفتر بنایا جائے، کمپیوٹرز دیے جائیں، انٹرنیٹ دیا جائے، عملہ دیا جائے. اس کے بعد 1,000 بندہ کم سے کم آتا ہے. 10 بائی 10 کا کمرہ ہے وہاں پہ، نہ کچھ سلسلہ ہو سکتا ہے. اور یہ کرتے کیا ہیں، صبح سے شام تک لیڈیز کو ذیل و خوار کرتے ہیں. اس کے بعد پک اینڈ چوز کرتے ہیں. 15 سے 20,000 30,000 50,000 روپیہ. ایک ہمارے ساتھی یہاں موجود ہیں آزاد کشمیر سے، ان کی فیملی ہے 5 دن وہ ہوٹل میں رہی ہے. سر یہ میری آواز جہاں تک جاتی ہے، اگر ای رجسٹریشن آپ نے شروع کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے سٹاف بنایا جائے. اس کو پہلے یہ جو چل رہا ہے اسے چلنا دیں. اور پیرالل اور آرڈر بھی یہی ہیں. یہ جو آرڈر کیے ہوئے ہیں، یہ جو آرڈر آئے ہیں، اس آرڈر میں صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ نے تمام کام ای رجسٹریشن پہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ سسٹم آہستہ آہستہ لانچ ہوگا. جو پرانا طریقہ کار ہے اس کے طریقہ کار سے آپ کریں. مگر یہ لوگ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں، لاکھ 50,000 روپے فی کیس کا لے رہے ہیں، اور بیک ڈیٹ میں کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ ان سے کرتا ہے تو یہ کام کرنے کے تیار نہیں. اور ابھی آپ اس دفتر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ بندہ بھاگ گیا اس دفتر سے. ہماری کمشنر صاحب سے بلال صاحب ہیں اور حبیب صاحب ہیں. اور دوسری مزے کی بات یہ ہے، اس دفتر میں ایک عورت ہے، وہ کام کر رہی ہے. کل تک وہ کام کر رہی تھی، اور وہ ٹیلی فون پہ ہماری موجودگی میں اس نے کہا ہے کہ یہ عورت کام کر رہی ہے جس وجہ سے ہمیں پریشانی ہے. حالانکہ ایک دفتر میں ایک آرڈر ہوتا ہے. اگر کام بند ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، حکومت کا کام ہے، اس میں ہم مداخلت نہیں کرتے. وہ ہم ایک آرڈر دے دیں، مگر جو نئی امپلیمنٹیشن ہے اس کے مطابق تمام سہولتیں دیں. یہ کم از کم 1000 سے 1500 بندہ روز آتا ہے، دور دراز سے آتے ہیں، دیہاتوں سے آتے ہیں. اور یہاں پہ زیادہ بندے ایسے ہیں جو بہت دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، اور سفر کرنے کے بعد جب یہاں لیڈیز پہنچتی ہیں تو یہ بندے کام کرنے سے انکاری ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے پرسوں ٹاسک لگوایا. کل ہمارے کلرک ایسوسیشن کی ہڑتال تھی، انہوں نے آج بلایا. آج تصویریں بنانے سے وہ بندہ انکاری ہے. اب وہ جو فیملی یہاں آئی ہے، پیمنٹ اس نے لے لی ہے، یہ ٹرانسفر کا معاملہ ہے. فیملی یہاں سے چلی گئی ہے جی. وہ تو 3 گھنٹے ادھر لڑ کے بندہ گیا. اب میری جناب سے، کمشنر صاحب سے، چیف سیکرٹری صاحب سے، تمام لوگوں سے اپیل ہے